وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا. یہ تفریقی نہ ہوتی کہ ایک امت کو ہٹا کر دوسری امت کو ہم لے آئے، ایک امت کو ہم معزول کر رہے ہیں دوسری امت کو لا رہے ہیں. ہم چاہتے یہ بھی کر سکتے تھے. تمہارے ہی اندر جو ہے ایک اور نشأت ثانیہ ہو جاتی، نشأت ثالثہ ہو جاتی. ایک نشأت ثانیہ تو ہو چکی تھی. ایک مرتبہ نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں برباد ہوئے ہیکل سلیمانی تباہ ہو گیا تھا. پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ اور اصلاح کے ذریعے سے تمہارے اندر دوبارہ ایک زندگی پیدا ہو گئی. تمہیں پھر ایک اور عروج ہوا. اب کر سکتے تھے یہ. اب پھر تیسری مرتبہ پھر تمہارے اندر ہی کوئی دعوت اچھی اٹھتی، تمہارے اندر ہی اب کوئی نبی بھیج دیتے، وہ تمہارے اندر سے پھر جو ہے اصلاح کی ایک تحریک اٹھاتا اور پھر تم سیدھے راستے پر آتے اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دیتا اور قرآن بھی تمہیں کو دے دیتا. اللہ کر سکتا تھا. لو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے اور وہ ہدایت اور گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور یہ دونوں ترجمے ہوں گے. وہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا طالب ہے اور گمراہ کرتا ہے اس کو جو گمراہی کا طالب ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھا جائے گا، باز پرس ہوگی اب جو کچھ تم کر رہے ہو. تم ایک بہت بڑے امتحان سے اب دوچار ہو رہے ہو. تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس کتاب ہے. اب وہ انداز یاد کیجئے کہ جو سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. وہی تو بات شروع ہوئی تھی، اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. یہ در حقیقت یہ آیات جو ہیں یہ تمہید ہیں گویا کہ سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں جو آیات آئی ہیں ان کی.